بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ہزارہ آفیشیل فیلڈ ٹرپ کا تیسرا حصہ حاضر ہے۔ ہل گاؤں کے قریب کام ختم کر کے 3-4 دن بعد اگلی صبح ہم راجدواری کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں سے ایک کچی سڑک ہل سے راجدواری کی طرف جا رہی تھی، اسی پہ ہم روانہ ہوئے۔ مزدور بھی ہمارے ساتھ تھے، اسٹوڈنٹ بھی اور میں بھی، ہم جا رہے ہیں۔ تقریباً راجدواری کا آدھا سفر ہم نے پیدل طے کیا ہوگا کہ سامنے سے ایک بندہ ہمیں نظر آیا جو کہ ہماری طرف آ رہا تھا۔ کرتے کرتے جب ہم پہنچے، وہ ہمارے قریب، ہم اس کے قریب پہنچے، سلام دعا کی، کھڑا ہو گیا، ہم بھی کھڑے ہو گئے۔ اس نے پوچھا آپ کون لوگ ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے مقصد بتایا کہ یہ ہمارا مقصد ہے اور ہم راجدواری جا رہے ہیں، تو یہ راستہ راجدواری کا صحیح ہے؟ اس نے کہا ہاں یہ راستہ تو صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے، تو آپ وہاں پہ رہیں گے، قیام کریں گے؟ میں نے کہا ہم 4-5 دن راجدواری میں رہیں گے انشاءاللہ۔ تو اس نے کہا کہ راجدواری میں کہاں رہیں گے؟ تو ہم نے کہا راجدواری میں وہاں پرائمری اسکول ہے، وہاں پہ ہم رہیں گے، کیونکہ ابھی چھٹیاں ہیں اسکول میں، تو انشاءاللہ ہم وہاں پہ قیام کریں گے، وہاں رہیں گے اور ارد گرد کے علاقے میں کام کریں گے۔ ہم نے دیکھا، نوٹس کیا کہ اس کے دونوں بازو کندھوں سے نیچے غائب ہیں، یعنی کندھوں تک اس کے بازو تھے اور کندھوں کے نیچے بازو نہیں تھے، اور اس کی دونوں آستینیں لٹک رہی تھیں۔ ہمیں اسے ہمدردی بھی ہوئی، خیر ایک دوسرے کی طرف ہم نے دیکھا، لیکن کوئی ہم نے بات چیت نہیں کی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ وہاں راجدواری جا رہے ہیں اور اسکول میں رہیں گے تو پھر میں واپس آپ کے ساتھ جاتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، آپ ہمارے ساتھ کیوں جاتے ہیں؟ ہم وہاں جائیں گے انشاءاللہ اور آپ اپنے کام پہ آئیں۔ کدھر جا؟ کہتے ہیں میں بھی بس ہل گاؤں جا رہا ہوں، وہاں ایک چھوٹا سا کام تھا اس لیے جا رہا تھا۔ تو میں نے کہا آپ جائیں، آپ اپنا کام کریں، ہم اپنے کام کریں گے، ہل میں وہ راجدواری میں جائیں گے تو وہاں ہم اسکول میں رہ لیں گے، تو آپ ہمارے لیے اپنا ٹرپ اور اپنا کام کیوں چھوڑتے ہیں؟ اس نے کہا دراصل بات یہ ہے کہ راجدواری کے پرائمری اسکول کا ہیڈ ماسٹر میں ہوں اور اسکول کی ساری چابیاں میرے پاس جیب میں ہیں۔ یہ سن کے ہم بڑے پریشان بھی ہوئے، حیران بھی ہوئے کہ اس کے دونوں بازو تو ہیں نہیں، تو یہ اسکول کا ہیڈ ماسٹر کیسے بنا؟ میں نے کہا واقعی سچ کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں۔ تو میں نے کہا نہیں ٹھیک ہے، آپ ہل چلے جائیں، اپنا کام کریں، ہم جا کے وہاں اسکول کے باہر آپ کا انتظار کریں۔ کہتے ہیں نہیں یہ مناسب نہیں ہے، میرا کوئی اتنا ضروری کام نہیں ہے، وہ کسی دن بھی ہو سکتا ہے، میں پھر آ جاؤں گا، میں آپ کے ساتھ جاتا ہوں واپس۔ میں نے کہا آپ کی مرضی۔ وہ ہمارے ساتھ واپس راجدواری کی طرف روانہ ہوئے۔ ہم اب آ رہے ہیں اور اسٹوڈنٹ بھی، میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ آنکھوں میں دیکھتے ہیں، کمنٹس بھی نہیں کر سکتے کہ بھئی آپ کے بازو کیوں نہیں ہیں، کیا بات ہے، اور اس نے بھی کوئی اس طرف کوئی اشارہ نہیں کیا، بس آگے آگے وہ، پیچھے پیچھے ہم جا رہے ہیں۔ حیران کرتے کرتے معلوم نہیں کہ 1 گھنٹے کا اور سفر تھا یا پونے گھنٹے کا تھا یا جتنا بھی تھا، شاید زیادہ تھا، 1.5 گھنٹے کا تھا، ہم راجدواری پہنچے اور وہ آگے آگے پہنچے، اسکول پہنچ گیا۔ اسکول کے گیٹ پہ جب ہم پہنچے تو وہاں تالا لگا ہوا تھا، تو اب ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ تالا کسی سے کھلوائے گا، کسی کو بلائے گا۔ اس نے تو کہا کہ چابیاں میرے جیب میں ہیں۔ گیٹ کے سامنے ہم کھڑے ہو گئے، اس نے اپنی ایک ٹانگ اٹھائی اور اس نے واسکٹ پہنا ہوا تھا، اپنے واسکٹ کے جیب میں اپنی ایک ٹانگ ڈالی اور واسکٹ سے چابیوں کا گچھا نکالا، اور اسی ٹانگ سے اس نے چابی ڈال کے وہ تالا کھولا، اور اسی ٹانگ سے اس نے چٹخنی بھی کھولی اور دروازہ بھی کھولا۔ پھر ہم اندر گئے، سامان وغیرہ مزدور بھی ساتھ ہیں، انہوں نے رکھا۔ پھر اس نے کہا کہ اچھا کرسیاں وغیرہ ادھر ہیں، ایک چارپائی پڑی ہوئی تھی، کہتے آپ فی الحال چارپائی پہ بیٹھے، میں کمرے کھولتا ہوں۔ پھر وہ گئے، 3-4 کمرے تھے اسکول کے، اسی طرح چابی کے گچھوں سے ہر ایک کمرے کی چابی نکال کے پاؤں کے ذریعے ان کے تالے کھولے اور دروازے کھول دیے۔
پھر اسٹوڈنٹس کو کہا کہ آپ آ جائیں مہربانی کر کے، اس کمروں سے 4-5 کرسیاں اپنے لیے نکالیں۔ ہمارے اسٹوڈنٹ گئے اور انہوں نے کرسیاں کمروں سے نکالی، درخت کے چھاؤں میں ہم بیٹھ گئے، سین میں، اسکول کے سین میں ہم بیٹھ گئے۔ پھر اس نے کہا کہ اچھا آپ بیٹھیں، میں آپ کے لیے چائے لاتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، چائے وائے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس سارا سامان موجود ہے، اور ہمارے پاس یہ مزدور ہیں، یہ ایک بندہ اچھا کک ہے، یہ بنا لے گا چائے وغیرہ۔ آپ کہتے نہیں، اس وقت کی چائے تو آپ میرے ساتھ پئیں گے، پھر بعد میں دیکھا جائے۔ خیر ہم نے کوشش کی اس کو منع کرنے کی، لیکن وہ نہیں مانا، اور گھر چلا گیا اور چائے لانے۔ تھوڑی دیر بعد دیکھتے ہیں تو وہ آگے اور ایک لڑکا پیچھے ٹرے میں چائے دانی اور پیالیاں اٹھا کے آ گیا۔ ہمارے اسٹوڈنٹ کو کہا کہ آپ اندر سے ٹیبل ایک لے آئیں، تو 1-2 اسٹوڈنٹ گئے، ایک کمرے سے انہوں نے ایک ٹیبل اٹھا کے لے آئے، بیٹھ کے اس نے ٹرے، اس اسٹوڈنٹ نے، اس لڑکے نے، معلوم نہیں وہ اس کا بیٹا تھا یا اسٹوڈنٹ تھا، ٹرے رکھ کے وہ تو چلا گیا۔ ایک لڑکا چائے ڈالنے لگا ہمارے اسٹوڈنٹ میں سے، اس نے کہا نہیں میں خود ہی چائے ڈالتا ہوں۔ اس نے اپنی دائیں ٹانگ سے چائے دانی کا ہینڈل پکڑا اور سب کے لیے اور اپنے لیے بھی کپ بھر لیے۔ میں حیران پریشان، اسٹوڈنٹ بھی اس کی اس ہمت کو اور اس طریقے کو داغ دیے بغیر نہیں رہ سکے۔ خیر چائے ہم نے پی، پھر ادھر کی باتیں شروع ہوئی، تھوڑی سی ہمت بھی ہوئی، اس کو تفصیل ہم نے بتایا ہم کہاں سے آئیں، کیسے آئیں اور کیا کر رہے ہیں، یہ وہ۔ اس نے پھر بتایا، میں نے آخر ہمت کر کے پوچھا کہ آپ کے دونوں بازو نہیں ہیں، ہمیں بہت افسوس ہے۔ وہ مسکرانے لگا، تو یہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں آپ کے دونوں بازو ضائع ہو گئے تھے یا کہ کوئی اور وجہ؟ کہتے نہیں میں پیدائشی اسی طرح ہوں، پیدائشی میرے دونوں بازو نہیں تھے، لیکن بس میں نے ہمت کی اور میں نے کہا کہ میں پڑھوں گا، جیسے بھی ہوا میں پڑھوں گا۔ تو کرتے پھر میں نے ٹانگ سے لکھنا سیکھا، دائیں ٹانگ سے میں لکھ سکتا ہوں، تو میں نے لکھنا سیکھا، اور پھر آہستہ میں اسی ٹانگ سے پرچے حل کرتے میں نے میٹرک کر لیا۔ اور پھر پرائمری اسکول کے ٹیچرز کے جو ٹیچنگ وہ کورس ہوتا ہے وہ بھی میں نے کیا، تو بس اب میں اس اپنے گاؤں کے اسکول میں پڑھاتا ہوں اور پڑھاتا رہا، اور پھر ہیڈ ماسٹر بن گیا۔ میں بڑا حیران اور داد بھی دیتا رہا۔ پھر میں نے کہا آپ ذرا لکھ کے دکھائیں نا، تو میں نے اپنا نوٹ بک اس کے آگے کیا، فیلڈ نوٹ بک، اور اس نے اپنے دائیں ٹانگ میں وہ پین پکڑا اور میرے نوٹ بک پہ اپنا نام لکھا۔ اس کا نام تھا سہراب شاہ۔ اتنی خوبصورت لکھائی اس کی تھی کہ میں بہت حیران ہوا، اسٹوڈنٹ بھی دیکھ کے حیران ہوئے، جیسے کاتبوں کی لکھائی ہو۔ تو میں بھی اس کو داد دینے لگا، میں نے کہا بہت خوبصورت آپ لکھتے ہیں۔ کہتے یہ میں نے بس ٹانگ سے لکھتے بچپن سے یہ سیکھ لیا تھا۔ پھر اور باتیں شروع ہوئیں، تالے تو ہم نے دیکھ لیا کیسے کھولتے ہیں۔ اس نے کہا اس ٹانگ سے میں ریڈیو بھی ٹھیک کر سکتا ہوں، اس زمانے میں ریڈیو ٹرانزسٹر وغیرہ ہوتے تھے، اور میں گھڑیاں بھی ٹھیک کر سکتا ہوں اسی ٹانگ سے، اور میں گھوڑا سواری بھی کر سکتا ہوں۔ گھوڑے کی باگیں منہ میں پکڑ کے میں گھوڑے پہ بیٹھتا ہوں اور بہت تیز گھوڑا دوڑا سکتا ہوں۔ اسٹوڈنٹ نے اس سے پوچھا کہ آپ بچوں کو مارتے بھی ہیں، ڈنڈے کیسے مارتے ہیں؟ وہ ہنسنے لگا۔ اس نے کہا ہاں جب ضرورت پڑی تو مارنا تو پڑتا ہے بچوں کو۔ اور کہتے میں جب ڈنڈا پاؤں میں پکڑتا ہوں 2-3 بچے مل کے بھی مجھ سے کھینچ نہیں سکتے، ایسا میرا گرپ ہے ڈنڈے کے اوپر۔ تو اسی طرح میں نے ساری زندگی گزاری ہے، اور بس یہ اللہ کا کرم ہے کہ میں نے ہمت نہیں ہاری، اور یہ ٹانگ میری دونوں ٹانگیں میرے لیے بازو کا کام بھی کرتے ہیں۔ اور کہتا ہے یہ میں اس زمانے کی باتیں ہیں جب ابھی پاکستان نہیں بنا تھا، تو اس وقت دہلی سے ایک ٹیم آئی تھی مووی بنانے کے لیے، پکچرز بنانے کے لیے، تو ان کی بھی ملاقات ہوئی تھی میرے ساتھ۔ انہوں نے بھی جب میرے یہ
دیکھا، انہوں نے کہا کہ آپ چھوڑیں ادھر، آپ آئیں، ہم آپ کو دہلی لے جاتے ہیں، نہیں بمبے لے جاتے ہیں اور وہاں آپ فلموں میں کام کریں۔ میں نے کہا نہیں، میں فلموں میں کام نہیں کرتا ہوں، میں بس ادھر اپنے علاقے کے ایکسکیوز می بچوں کو پڑھاؤں گا، اور بس میں یہی کام کر سکتا ہوں، اور میں کہیں بھی نہیں جاتا۔ تو یہ جناب ہیڈ ماسٹر سہراب شاہ صاحب کی کہانی تھی۔ یہاں بھی میرا خیال تھا پھر کبھی زندگی ہوئی تو یہاں آؤں گا، ملاقات کریں گے، لیکن پھر موقع نہیں ملا ان سے پھر بعد میں ملاقات نہیں ہو سکی۔ یہاں پہ ہم نے کافی ٹائم گزارا، ارد گرد کے علاقے کا سروے مکمل کیا، اور یہاں سے راجدواری پھر یہاں پہ بسیں آتی تھیں، تو راجدواری سے پھر ہم بٹل روانہ ہو گئے بس میں۔ بٹل پھر ہم پہنچے، اور بٹل کے ارد گرد پہ ہم نے کوئی کام نہیں کیا، کیونکہ اگلا کام تھا ہمارا بٹاگرام کے ارد گرد، اور وہاں سے الائی جانا تھا، جو ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، اس کے بٹاگرام کے دوسری طرف، ایک طرف بٹاگرام ہے اور دوسری طرف الائی کا علاقہ ہے، تو وہاں بھی جانا تھا۔ تو بٹل سے پھر ہم نے پشاور یونیورسٹی کو فون کیا کہ آپ جیپ بھیج دیں، یہ ڈاکٹر ستار خلیل صاحب نے بتایا کہ آپ بٹل پہنچیں، وہاں سے فون کریں تو پھر آپ بٹل میں ہوں یا بٹاگرام میں ہوں تو وہاں پہ جیپ پہنچ جائے گی۔ تو ہم بٹل میں زیادہ کام نہیں کیا، کیونکہ کام زیادہ بٹاگرام اور الائی کے علاقے میں تھا، تو پھر بٹل سے فون کیا اور ہم بس میں بٹاگرام پہنچ گئے۔ وہاں ہائی اسکول تھا، وہاں ہائی اسکول میں پھر ہم نے کیمپ لگایا، وہاں بھی اسکول ابھی بند تھا، ہیڈ ماسٹر صاحب سے ملے، انہوں نے جگہ دی، وہاں ہم نے ایک دن کام کیا تو جیپ بھی پہنچ گئی۔ پھر باقی بٹاگرام کے ارد گرد جو کام تھا وہ ہم نے جیپ استعمال کر کے کیا، اور وہاں پہ جب کام ختم ہوا تو پھر پروگرام بنا کہ اب الائی جایا جائے۔ اب الائی کا جو لوگوں سے پوچھا تو یہ جو پہاڑ ہے اس کو کراس کرنا وہ کہتے ہیں آپ لوگوں کے لیے ناممکن ہے، پیدل اگر آپ جائیں گے ایک دن میں کراس نہیں کر سکتے، تو باقی پھر 2 دن لگیں گے، راستے میں کہاں رہیں گے، اچھا یہ ہے کہ آپ یہاں سے بائی روڈ جائیں اور وہاں سے پھر دریائے سندھ کو کراس کر کے آپ پھر الائی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ہم نے یہ مشورہ قبول کیا، اور پھر یہ پروگرام تھا کہ انشاءاللہ ہم اس طریقے سے بٹاگرام میں کام ختم کر کے الائی جائیں گے۔ یہ ویڈیو بھی لمبا ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ بٹاگرام سے آگے الائی کا جو سفر ہے اس کی کہانی انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں بیان کروں گا۔ خدا حافظ۔